لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
حاضرین و ناظرین کرام، پروردگار عالم نے یہ جو کائنات سجائی ہے اس کا ایک مقصد بڑا اہم اور ضروری یہ ہے کہ مخلوق خدا اس کائنات میں رہ کر اللہ کی تابعدار، فرما بردار اور عبادت گزار بنے۔ مخلوق کی عبادت سے خلاق عالم کو کوئی غرض نہیں، کوئی فائدہ نہیں، البتہ اس کی عبادت کا اس سے خود فائدہ ہے۔ اور یہ پیغام دینے کے لیے پھر رب العالمین نے اپنی اسی مخلوق میں سے بڑے ہی رتبوں والے، بڑی شانوں والے پیغمبر منتخب فرمائے۔ سب پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو اللہ کا یہ دو ٹوک اور واضح پیغام پہنچایا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو۔ سلسلہ انبیاء کے سب سے نمایاں اور سب سے آخری پیغمبر سید البشر، شافع یوم حشر، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اور اپنی امت کو یہی پیغام دیا اور پہنچایا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں وہ پیغام محفوظ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے، یا ایھا الناس، ایک قبیلے کا نام نہیں لیا، ایک شہر یا ایک بستی والوں کو مخاطب نہیں فرمایا، پوری نسل انسانی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے آدم کے بیٹوں، انسان کہلانے والوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اعلان یہ ہے کہ اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کیا کرو۔ انسانوں
خلاق عالم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ تخلیق انسانیت و جن کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ یہ جا کے دنیا میں میری ہی عبادت کریں، ان کا دن بھی میری عبادتوں میں گزرے، ان کی راتیں بھی میری عبادت میں گزرے، ان کے لیل و نہار بھی میری عبادت میں گزرے، ان کے صبح و شام بھی میری عبادت میں گزرے۔ خوشی کے مرحلے آئیں تو تب بھی یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور آزمائشوں کی گھڑیوں میں بھی مجھے نہ بھولیں، میرے سامنے ہی سجدہ ریز رہے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے انسان کا اور جن کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اور بندہ ہے بھی بندگی سے، عابد ہے بھی عبادت سے۔ جنہیں اللہ نہ خوشی میں یاد آتا ہے، جنہیں اپنا مالک امت آزمائش کے مراحل میں بھی یاد نہیں آتا، جن کی زندگیوں میں بندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جنہیں نہ فجر یاد، نہ ظہر یاد، نہ عصر یاد، نہ مغرب یاد، نہ عشاء یاد، اللہ کا منادی 5 ٹائم ندا لگاتا رہ جاتا ہے، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد کی، شہر کی ساری مسجدوں میں پکار اٹھتی ہے، ندا اٹھتی ہے، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو جنہیں زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اللہ یاد نہیں، جن کے شب و روز میں بندگی نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کیسے بندے ہیں؟ جنہیں عبادت یاد ہی نہیں، عبادت میں لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ کیسے عابد ہیں؟ دنیا میں بھیج کر بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا اور اختیار بھی دیا کہ میرے منادی کی ندا سن کے مسجدوں کی طرف کون آتا ہے، اور اپنے کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں اور زندگی کے دوسری فضولیات میں کون وقت ضائع کرتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے۔ لیکن جو بندگی کی طرف آ جاتے ہیں، جو اللہ کی پوجا کی طرف آ جاتے ہیں، جو اللہ کے منادی کی ندا پہ لبیک کہہ کے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، روزے کی ندا آتی ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے تو خوشی سے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ نے خاص اعلان کر رکھے ہیں، اپنی رضا کے اعلان کر رکھے ہیں، اپنی خوشنودی کے اعلان کر رکھے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اعلان کر رکھے ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے اعلان کر رکھے ہیں، نہ زائل ہونے والی جوانی اور حسن کے اعلان کر رکھے ہیں۔ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں تم دنیا کی تھوڑی سی
وہاں تمہاری مرضی چلے گی، جنتوں میں تمہاری خواہش چلے گی، جنتوں میں تم جو چاہو گے وہ ملے گا۔ صرف اتنا کر لو، دنیا کی چند روزہ چند سانسوں کی زندگی میری مرضی سے گزار لو۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو نہیں کریں گے ان کی بھی موجیں ہیں، جو میری عبادت کی طرف نہیں آئیں گے ان کو بھی موجیں ملیں گی، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اور یہاں غلط فہمی بھی بڑی ہے، نہیں عبادت، نہیں روزہ، نہیں حج، نہیں زکوٰۃ، اور منبر و محراب کے کچھ نااہل وارثوں نے امت کو شارٹ کٹ بتائے ہوئے، یہ کام کرو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، فلاں ہستی سے جڑ جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ٹوپیوں پہ یہاں نشان بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں مفروضہ نہیں کہہ رہا، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں تم سبز، پنجابی میں چاہتے ہیں ساوی کنی والی ٹوپیاں پا لو تسی، اسی جانیے تے رب جانے۔ ربیع الاول کی فلاں رسم ادا کر لو، بخشش پکی ہے۔ اور عوام قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ جس ہستی کا وہ حوالہ دے کے کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا حوالہ دے کے کہ بس جی وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، بیڑے پار ہے، اسی ہستی، اسی عظیم ذات کی سیرت تو پڑھ کے دیکھتے کہ یہ بے عملی والی کیفیت اور یہ پہلو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آیا، صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ حالانکہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے جنت کی بشارتیں مل گئی تھیں، انہوں نے تو نہیں عبادت چھوڑی، انہوں نے تو نہیں مسجدیں ویران کی۔ تو بہرحال ان کے لیے بھی اللہ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ رکھی ہے، جو عبادت کی طرف نہیں آتے، جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ ہمارا حوالہ دے کے مولویوں کا انہوں نے وہ کام کو نہیں آسان لکھا کام ہے، پیٹ لگے ہے نال، کسی عالم نے نہیں روکا کاروبار سے، کسی عالم نے دکانداری سے نہیں روکا، کسی ممبر و محراب سے بازار بند کرنے کی صدا آپ نے کبھی سنی؟ جن ہستیوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی بزنس کرتے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان شاگرد اور تربیت یافتہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایک دن تجارت سے، کاروبار
کاروبار سے روکا نہیں ہے، لیکن ان کی تجارت، ان کا کاروبار ایسا تھا، قرآن کہتے ہیں رجال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پانے والے وہ صحابہ ایسے تھے، لا تلہیہم تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت عن ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ کاروبار میں اتنے مصروف نہیں ہوتے تھے کہ اذان کی صدا انہیں سنائی نہ دے، وہ تجارت میں اتنے مصروف نہیں ہوتے تھے، اتنے مشغول نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کے منادی کی ندا ان کی کانوں میں، ان کے کانوں میں نہ پڑتی ہو۔ وہ تو سب کچھ کرتے تھے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی پڑھ لیجیے جس میں اللہ نے اپنی عبادت سے غفلت کرنے والوں کا انجام بتایا۔ فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لوگوں تمہارے پروردگار نے یہ اعلان فرمایا ہے، تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ادعونی، مجھے پکارا کرو، میری عبادت کیا کرو، استجب لکم، میں عرش والا تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، مقصد اول تجارت نہیں ہے، کرو تجارت لیکن مقصد اول نہیں ہے، زندگی کا واحد مقصد خرید و فروخت نہیں ہے، اجازت ہے خرید و فروخت کرو، لیکن بازار کی یہ ہلچل آنا جانا یہ تمہاری قیمتی زندگی کا مقصد اول نہیں ہے۔ مقصد اول یہ ہے کہ تمہارے شب و روز میری عبادت میں گزریں، تمہارے لیل و نہار میری عبادت سے منور ہوں، تمہیں میری یاد سے تمہاری تجارت غافل نہ کرے، تمہیں میری نماز سے تمہارا بازاروں میں آنا جانا غافل نہ کرے۔ لیکن جو لوگ غفلت کرتے ہیں ان کا انجام سن لو۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے غافل ہیں، جو میری عبادت سے تکبر محسوس کرتے ہیں، بڑائی کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آتے، غفلت کی وجہ سے نماز یاد نہیں، اللہ یاد نہیں، انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، مولویوں کے دیے ہوئے شارٹ کٹ پہ نہ رہنا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے بات اپنی کتاب کہ کائنات انسانی میں مسلمانوں میں سے اگر کسی کو نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے کہ آپ نہ پڑھا کریں۔ آج یہی طبقہ محاورے بنائے ہوئے ہیں، ڈگوسلے بنائے ہوئے ہیں، کہتے تہاڈی 5 ویلے ساڈی 8 ویلے، نہ پڑھنا
کبھی کہیں گے تسی اتنے پڑھتے ہو اسی ہر ویلے کعبے چاہتے ہو. لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے، میری پوجا سے، جو میری بندگی کر کے بندہ بننا ہی نہیں چاہتے، جو میری عبادت کر کے خود کو عابد کہلوانا ہی نہیں چاہتے، انجام یہ ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، انہیں اللہ جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کریں گے. اور قرآن مجید میں جہنمیوں کا ایک مکالمہ باہمی گفتگو نقل ہوئی ہے. جہنمی جہنم میں پہنچ کے بات کر رہے ہیں، تو کیویں آیا تھے، تو کیویں آیا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہی ہوں گے. کافر کا تو حساب ہی کوئی نہیں. کافر بغیر حساب کے جہنم میں، اور کچھ مومن بھی بغیر حساب کے جنت میں. یہ حساب کا سارا مرحلہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت و وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا. ان سے اللہ نے کیا حساب لینا ہے؟ وہ تو بغیر حساب کے جہنم میں. یہ حساب میرے اور آپ کے لیے. اس لیے وہ کلمہ گو وہ مسلمان جہنم میں کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے ما سلککم فی سقر، کیسے آئے ہو جہنم میں؟ شارٹ کٹ والے ہی ہوں گے جنہیں نااہل ممبر و محراب کے نااہل وارثوں نے یہ جھانسا دے دیا ہے کہ تم صرف عشق رسول کے نعرے بلند کرو، جنت پکی. ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ سب سے پہلا سبب جہنم میں داخل ہونے کا وہ جہنمی بیان کریں گے، اور قرآن نے آج ہمیں بتا دیا وہ جواب، تاکہ ہم اپنی سمت درست کریں، تاکہ ہم اپنی روٹین پر غور کریں، تاکہ ہم اپنے طور اتوار سیدھے کر لیں، تاکہ ہمیں آج پتہ چلے کہ جہنم میں کون سا گناہ ان کو لے کر گیا ہے، اور سوچو بچار کر کے اس گناہ سے بچنے والے بن جائیں. جواب دیں گے لم نک من المصلین. صدائیں آتی تھی صبح شام، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے. مؤذن اذان دیتا تھا حی علی الصلاۃ، ہم سنی انسنی کر دیتے تھے. لم نک من المصلین، پہلا سبب جہنم میں جانے کا. جہنمی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور 5 وقت کے نمازی بڑے کام، 1-2 وقت کا نمازی اس سے بھی کم، اور زندگی بھر مسجد میں داخل نہ ہونے والے امتی اور مسلمان بھی موجود ہیں. پوری زندگی گزر گئی ہے مسجد میں داخل نہیں. تو مقصد تخلیق انسان سامنے رکھنا تھا آج، وہ صرف اللہ کی عبادت ہے. یہ شادی، یہ غمی، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت،
یہ زراعت، یہ کھیتی باڑی مقصد اول نہیں ہے۔ یہاں اس دنیا میں رہنے کا، آنے کا، اللہ کے ہمیں بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرے، ہمارا صبح و شام ہماری اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اور عبادت خدا بندی کا سب سے پہلا اور بڑا اظہار ہے نماز کے ساتھ۔ تو اس سے غفلت نقصان کا سبب ہے، اس سے لاپرواہی آخرت میں اللہ کی گرفت اور عذاب کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گہری سوچ کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ملتا، اتنا قیمتی اللہ نے وقت دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا سچا عبادت گزار بنا، سچا بندہ جو بندگی والا بندہ ہو وہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بنا دے، اور قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور قرآن کے مقابلے میں جس طرح کے ڈگوسلے اور اس طرح کے شگوفے اور شارٹ کٹ جاہل مولویوں نے دے رکھے ہیں، ان پر غور کر کے ان کو ترک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔